بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اس کتاب میں باب صلاۃ اللیل یا باب صلاۃ التطوع پڑھ رہے تھے، اور باب صلاۃ التطوع میں اب ایک فصل الگ سے مؤلف نے قائم کی ہے، فصل، اور اس میں صلاۃ اللیل نام وہ ذکر کر رہے ہیں. تو فصل کو شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ آج کا حلقہ نمبر 93 ہے. شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لحديث أبي هريرة مرفوعا: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. والنصف الأخير أفضل من الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مضى شطر الليل، الحديث رواه مسلم. وحديث أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. والتهجد ما كان بعد النوم، لقول عائشة رضي الله عنها: الناشئة القيام بعد النوم. وقال الإمام أحمد: الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة، ومن لم يرقد فلا ناشئة له. وقال: هي أشد وطئا، أي تثبتا، تفهم ما تقرأ وتعي أذنك. ويسن قيام الليل، لحديث عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم، رواه الحاكم وصححه. وافتتاحه بركعتين خفيفتين، لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ونيته عند النوم، لحديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه، رواه أبو داود والنسائي. بس ہے شیخ، کیا اور پڑھنا ہے؟ پڑھیں اور تھوڑا پڑھیں، دیکھتے ہیں. ويصح التطوع بركعة قياسا على الوتر، قال في الإقناع مع الكراهة. وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، لحديث من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، متفق عليه. أما المعذور فأجره قاعدا كأجره قائما للعذر. وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، غير ما ورد تطويله كصلاة كسوف، لحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأمره صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود في خير حديث، رواهن أحمد ومسلم وأبو داود. وعنه طول القيام أفضل، لحديث جابر مرفوعا: أفضل الصلاة طول القنوت، رواه أحمد ومسلم والترمذي. وعنه التساوي، اختاره الشيخ تقي الدين، وقال التحقيق أن ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود، ونفس الركوع والسجود أفضل من نفس القيام، فاعتدلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الصلاۃ پڑھ رہے ہیں. کتاب الصلاۃ میں باب صلاۃ التطوع پڑھ رہے تھے. اس میں مؤلف نے صلاۃ اللیل سے متعلق ایک الگ فصل قائم کی ہے، اور اس کے احکام اس خاص فصل میں ذکر کیے ہیں. تو مؤلف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں: وصلاۃ اللیل افضل من صلاۃ النہار. جہاں تک رات کے نفل کی بات ہے، رات میں نماز پڑھنے کی بات ہے، تو
دن کی نماز سے وہ زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوعاً روایت ہے، افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی نماز سب سے زیادہ افضل ہے تو وہ رات کی نماز ہے۔ رواہ مسلم، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ تو مطلب یہ کہ عمومی طور پر رات میں نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی نماز افضل ہو سکتی ہے تو وہ دن کی نفل نماز نہیں بلکہ رات کی نفل نماز ہے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور رات میں بھی رات کا آخری حصہ یا رات کا آخری آدھا حصہ، یعنی دوسرا النصف الثانی یا دوسرا جو آدھا حصہ ہے وہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی آسمانی دنیا کی طرف نزول کرتا ہے یا اترتا ہے جب آدھی رات گزر جائے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اور دوسری حدیث جس کے ذریعے سے مؤلف رحمہ اللہ اس بات کے لیے استدلال کر رہے ہیں کہ نصف اخیر کی نماز یہ زیادہ افضل ہے پہلے نصف یعنی نصف اول کے مقابلے میں، اس کے لیے کہہ رہے ہوں افضل الصلاۃ صلاۃ داود کان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثہ وینام سدسہ۔ سب سے افضل نماز تو حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز تھی۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ آدھی رات نماز پڑھتے، آدھی رات سو جاتے، پھر اٹھتے تو ایک تہائی نماز پڑھتے، پھر ایک سدس سو جاتے۔ تو اگر حضرت داؤد علیہ السلام کی نیند اور نماز کا حساب کریں تو کتنا حساب بنتا ہے مشائخ، کہ وہ کتنا سوتے ہوں گے اور کتنا نماز پڑھتے ہوں گے؟ پوری رات سو جاتے شیخ، پوری رات نماز پڑھتے سو، لیکن کیا وہ بول رہے ہیں؟ جو ہے نا وہ بیچ والی ہو گئی، آدھی رات کے بعد والی۔ تو اور اس کو آدھی رات اور آخر کی پوری رات ملا لیا تو پوری رات سو رہے ہو، صرف بیچ میں جو ہے نا پوری رات جاگ رہے۔ یہ اور واضح نہیں ہو رہی ہے بات جی، اور کوئی اور واضح کریں گے؟ یہاں دیکھیے جی، بولیے شیخ، کچھ بول رہے تھے۔ کچھ بھی نہیں، الرجک میتھس۔ اچھا، یہ اب دیکھیے آپ راتوں کو 12 گھنٹے میں ایک فرض کر لیجئے، 12 گھنٹے مان لیجئے، 12 گھنٹے پر تقسیم کر لیجئے، وہ ہو نہ ہو وہ بات کی بات ہے، یہ صرف مثال کو سمجھنے کے لیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز یعنی کہ اس کا طریقہ وہ بتلا رہے تھے، کانا ینام نصف اللیل، پہلے آدھی رات سوتے ہیں، تو مطلب کتنے گھنٹے سو گئے؟ 6 گھنٹے، 6 گھنٹے سو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، پھر 3 ایک گھنٹے ثلث، جاگ رہے، ہاں ایک ثلث نماز پڑھتے ہیں، تو کتنے گھنٹے پڑھے نماز؟ 3 گھنٹے پڑے۔ اچھا، اگر ایک ثلث پڑھ رہے ہیں تو مطلب کتنا پڑھے؟ 3 گھنٹے پڑے۔ 4 گھنٹے پڑھے۔ اچھا جی، 4 گھنٹے پڑے، 4 گھنٹے، جی جی جی، یہ 4 3 12۔ تو 6 گھنٹے سوئے، 4 گھنٹے نماز پڑھے، تو کتنے ہو گیا اب؟ جی 10 6 بھی 4 9 گھنٹے ہو گئے، ہاں 10 گھنٹے ہو گئے، صحیح صحیح صحیح، 10 گھنٹے ہو گئے۔ اب پھر سدس جو ہے پھر سو جاتے ہیں، سدس کتنا؟ اب 2 گھنٹے سو گئے پھر خالی۔ ہاں، تو اب ٹوٹل کرو، اب کتنے گھنٹے سوئے، کتنے گھنٹے نماز پڑھے یا جاگے؟ 8 گھنٹے سو گئے، 4 گھنٹے نماز پڑھے، تو کیا ہوا مطلب اس کا؟
یعنی کہ 2 سلس سو گئے، 1 سلس نماز پڑھے. بالکل یہی ہے اس کا مطلب. اگر اس کو جی مختصر انداز میں سمجھیں گے تو حضرت داؤد علیہ السلام 2 سلس سوتے، 1 سلس نماز پڑھتے، لیکن بس طریقہ یہ الگ ہوتا تھا کہ آدھی رات سو جاتے، پھر 1 سلس جو ہے عبادت کرتے، پھر تھوڑی دیر اور آرام کرتے. تو یہ گویا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے نماز کا طریقہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی. تو اگر کوئی انسان اس طرح بھی تقسیم کر لے، رات کو پہلے سوئے پھر نماز پڑھے پھر سوئے، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر پوری طرح آدھی رات سو کے آدھی رات عبادت کرتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. 2 تہائی ایک ساتھ سو جائے، آخری تہائی میں عبادت کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. تو بہرکیف جو آپ آخری وقت کو اختیار کریں گے وہ زیادہ افضل ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے. اچھا، اس کے بعد یہ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ رات کی نماز تو افضل ہے. اب کس پر رات کی نماز کا اطلاق ہوگا، کس کو تہجد کہیں گے، کس کو قیام کہیں گے، یہاں پر اس کے تعلق سے وضاحت کر رہے ہیں. وَالتَّهَجُّدُ مَا كَانَ بَعْدَ النَّوْمِ، تہجد کی نماز تو وہ نماز ہے جو سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جائے. تو مطلب یہ کہ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز کے فوری بعد اٹھتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، تو پھر کیا وہ تہجد کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی مشائخ؟ شیخ سوال تھوڑا دوہرا دے. یہاں پر کہہ رہے ہیں التہجد ما کان بعد النوم، تہجد کی نماز اس اعتبار سے جو یہاں تعریف کی جا رہی ہے، سو کر اٹھنے پر جو پڑھے وہ نماز تہجد کی نماز ہے. اگر کوئی انسان سویا نہیں، ایسے ہی پڑھ لیا عشاء کے فوری بعد، تو کیا وہ تہجد کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی؟ کہلائے گی. نہیں کہلا. جیسے کچھ یہاں تعریف کی گئی ہے التہجد ما کان بعد النوم، آپ سوئیں، سو کر اٹھیں، اس کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے تہجد کا ذکر کیا ہے، اہل لغت کہتے ہیں کہ بالکل جو نماز سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جائے وہی تہجد کہلائے گی. حضرت عائشہ کا قول ہے الناشئة القيام بعد النوم. وقال الامام احمد الناشئة لا تكون الا بعد رقدة، سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز ہوگی وہی ناشئۃ اللیل ہے. جو سورۃ المزمل میں کہا گیا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، تو یہ ناشئۃ اللیل کیا ہے، یا تہجد بالفاظ دیگر وہی ہے جو نماز سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جائے گی. ومن لم يرقد فلا ناشئۃ له، کوئی سویا ہی نہیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ تہجد ہے یا وہ ناشئۃ اللیل ہے. ہی اشد وطئا، یہ تثبت کے لیے یعنی معنی کی سمجھ بوجھ کے لیے اس طرح رات میں سو کر اٹھنا پھر نماز پڑھنا یہ زیادہ معاون ہے. یہ جیسے کچھ یہاں شرح کیے ہیں تفہم ما تقرأ وتعی اذنک، آپ جو بھی پڑھتے ہیں وہ آپ یاد بھی رکھیں گے اور آپ اس کو ذہن نشین بھی کر لیں گے. یہ بات یہاں کہی گئی اشد وطئا کی شرح میں. تو بہرکیف التہجد یا ناشئۃ اللیل جو نماز سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جائے. اور قیام اللیل اگر کہتے ہیں تو قیام اللیل یہ کیا ہے مشائخ، اس کا اطلاق کس پر ہوگا؟ قیام اللیل قیام اللیل جو بھی نماز رات میں پڑھی جائے، رات کے کسی بھی حصے میں پڑھی جائے، ابتدائے لیل میں، انتہائی لیل میں، وسط لیل میں، قیام پورے کا پورا جو ہے پوری رات میں کسی بھی وقت سو کر پڑھیں، بغیر سوئے پڑھیں، قیام
مطلق عمومی طور پر رات میں عبادت کرنے کو کہتے ہیں، خواہ آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے کچھ دیر پھر قرآن پڑھیں، ذکر و اذکار میں رہیں، درود پڑھتے رہیں، جو بھی کام کریں، یہ سارے ہی ذکر و اذکار یا رات میں نماز پڑھنا کسی بھی وقت، شروع میں ہو، آخر میں ہو، سو کر ہو، بغیر سوئے ہو، یہ ساری کی ساری قیام اللیل میں شامل ہیں، یہ ساری عبادتیں۔ اور وہی تراویح اگر کہتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں عشاء کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ تراویح ہے، یعنی یہ تراویح کا جو لفظ ہے یہ خاص ہے رمضان کے ساتھ۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں شوال میں تراویح پڑھ رہا ہوں، کیونکہ تراویح کی نماز یہ رمضان کے ساتھ ہی یہ اصطلاح خاص ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے آج قیام اللیل پڑھا یا قیام کیا، تو رات میں کسی بھی وقت آپ، کسی بھی سال کے کسی بھی وقت آپ نماز پڑھیں، اس کو قیام اللیل کہہ سکتے ہیں۔ رہی بات کہ تراویح تو یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ اب یہاں پر حکم بیان کر رہے ہیں کہ قیام اللیل کا حکم کیا ہے۔ وَيُسَنُّ قِيَامُ اللَّيْلِ لِحَدِيث عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ۔ آپ لوگ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ نماز پڑھا کرو، کیونکہ یہ نیک لوگوں کی خصلت ہے یا نیک لوگوں کی عادت ہے۔ اس سے پہلے بھی جو لوگ نیک لوگ گزرے ہیں وہ راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ۔ یہ برائیوں سے دور رکھنے والی ہے، گناہوں سے روکنے والی ہے۔ یہ عبادت رات میں قیام کرنے کی عادت، یہ اس کے فوائد بیان کیے گئے۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیام اللیل اس کا حکم کیا ہے۔ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ قیام اللیل کا حکم کیا ہے تو اس کو کیا کہیں گے کہ وہ واجب ہے، مستحب ہے، کیا کہیں گے مشائخ؟ مستحب، مستحب ہے، کیونکہ سنت کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ مستحب ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اصولی اعتبار سے۔ تو اگر کوئی آپ کہتے ہیں من السنت کذا و کذا، یعنی سنت کا طریقہ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ مستحب ہے۔ اور واجب کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جس کے ترک کرنے پر آپ گنہگار ہوں۔ تو یہ جیسے آدمی قسم کھائے اور اس کا کفارہ ادا نہ کرے، قسم توڑ دے، تو گویا کہ وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ قسم اٹھانا یہ تو مباح ہے، لیکن اگر کوئی آدمی قسم کھا لیتا ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ اگر وہ پورا نہیں کرتا ہے تو کم از کم اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ تو اس طرح یہ سنت ہے، قیام اللیل کا مطلب یہ ہے کہ مستحب ہے۔ اور اسی طرح وَيُسَنُّ قِيَامُ اللَّيْلِ پر ہی یہ جملہ عطف ہے، وَافْتِتَاحُهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، 2 رکعت، ہلکی 2 رکعت سے قیام اللیل کا آغاز کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر رات میں قیام کرے، نماز پڑھے، تو وہ نماز کو شروع کرے ہلکی ہلکی 2 رکعتوں کے ساتھ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وَنِيَّتُهُ عِنْدَ النَّوْمِ، یہ بھی عطف ہے، وَيُسَنُّ یہ عطف ہے، وَافْتِتَاحُهُ وَنِيَّتُهُ عِنْدَ النَّوْمِ، یعنی اگر آپ رات میں نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو نیت کر لینا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ حضرت ابو درداء کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی سو جائے، اس کی نیت یہ تھی کہ رات میں کچھ نماز پڑھے، تو اس کو جو نیت کیا تھا وہ نیت کے مطابق ثواب لکھا جائے گا اور اس کی نیند اس کے لیے صدقہ ہو جائے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر نیت انسان کر لیتا ہے تو اس کا ثواب اسے ملے گا۔ اس اعتبار سے آدمی کو نیت کر لینا چاہیے، یہ بھی مستحب ہے۔ وَيَصِحُّ التَّطَوُّعُ بِرَكْعَةٍ،
یہاں کہہ رہے ہیں کہ نفل نماز ایک رکعت بھی درست ہو سکتی ہے، یہ وطر پر قیاس کر کے کہہ رہے ہیں۔ قال فی الاقناع مع الکراہہ، مکروہ بتلا رہے ہیں۔ اگر صحیح اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بھی نفل نمازیں پڑھنے کا آپ نے تذکرہ کیا، تحیت المسجد کا تذکرہ کیا، صلاۃ الضحیٰ کا تذکرہ کیا، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں جمعہ میں آنے کے بعد مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت کا تذکرہ کیا، مغرب کی اذان کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت کا تذکرہ، تو عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی نفل پڑھنے کا تذکرہ کیا 2 رکعت ہی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ اس اعتبار سے آدمی یہی کوشش کرے کہ سنت کے مطابق 2 رکعت ہی پڑھے، یہی کم سے کم 2 رکعت ہی نفل کا کم سے کم طریقہ ہے۔ اگر کوئی آدمی وطر پڑھ رہا ہے تو پھر وہ وطر 1 رکعت پڑھ سکتا ہے، وطر کے علاوہ کوئی نماز 2 رکعت ہی پڑھی جائے گی، 1 رکعت نہیں پڑھی جائے گی۔ انہوں نے جو اجازت دی ہے یا کہا ہے، مکروہ بھی کہا ہے، تو وہ صرف وطر کی نماز پر قیاس کر کے کہا ہے۔ وَأَجْرُ الْقَاعِدِ غَيْرِ الْمَعْذُورِ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی نفل نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن اس کو جو آدمی کھڑے ہو کر پڑھتا ہے اس کا آدھا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے، من صلی قائما فهو افضل ومن صلی قاعدا فله نصف اجر القائم، اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر پڑھے تو یہ زیادہ افضل ہے، پھر اگر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے مقابلے میں آدھا ثواب ملے گا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اما المعذور فاجره قاعدا كاجره قائما للعذر، اگر کوئی آدمی واقعی طور پر معذور ہے، یعنی اب وہ کیا کہتے ہیں ہینڈی کیپ ہو چکا ہے، کسی اعتبار سے پیروں کے درد سے یا کسی اور وجہ سے وہ معذور ہو گیا ہے اور وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے، تو پھر اس کو قیام کے برابر ہی ثواب ملے گا، کیونکہ اس کا جو عذر ہے وہ ابدی ہے اور اس کے عذر کو، اس کی نیت کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ورنہ جو آدمی قیام پر قادر ہو اس کو بیٹھ کر بھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ کس نماز میں مشائخ؟ ایک آدمی قیام پر قادر ہے، پھر بھی کیا وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی نوافل میں شیخ، جی نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، البتہ فرض نماز بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا۔ اگر قدرت ہے تو پھر اٹھ کر ہی پڑھنا چاہیے، کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے۔ فرض نماز میں خاص کر اگر کسی کی قدرت اتنی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر قیام کر سکتا ہے، پھر رکوع سجود نہیں کر سکتا، تو پھر وہ جتنی اس کو قدرت ہے قیام کے حد تک قیام کرے کھڑے ہو کر، پھر اس کے بعد رکوع نہیں ہوتا ہے، سجدہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ کرسی کا سہارا لے یا کسی اور چیز کا سہارا لے۔ بہرکیف فرض نماز میں بغیر کسی عذر کے قیام ترک نہیں کیا جائے گا، لیکن نفل نماز میں قیام ترک کر سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، لیکن اس کو ثواب کم ملے گا، جیسا کہ حدیث میں بتلایا گیا۔ تو مطلب یہ کہ اگر اس حدیث میں اگر ہم دیکھیں گے من صلی قائما فهو افضل ومن صلی قاعدا فله نصف اجر القائم، تو اگر ایک انسان جو ہے تھکا ماندہ ہے یا کچھ اس کو طبیعت اب کھڑے ہونے پر آمادہ نہیں ہو رہی، بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، نفل نماز کی یہ بات ہے۔ تو اگر کوئی آدمی معذور ہے تو پھر اس کے عذر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسے پورا ثواب دے گا۔ یہاں پر دوسری بات کہی جا رہی ہے وَكَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، یہاں سے ایک الگ مسئلہ شروع ہو رہا ہے، تو ہم لوگ یہیں تک رک جاتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ایک سوال ہو سکتا ہے؟ جی جی فرمائیں شیخ. اگر سیدھے سیدھے ہم پونی رات سو کے آخر کی پورات میں اٹھ کے نماز پڑھے تو تہجد نہیں ہوئی ہے شیخ؟ ہوگی نا، وہ تو تہجد ہوگی. وہ بھی لیکن پڑھے داؤد علیہ السلام آخر میں پھر سو جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی کہ یہ افضل ہے. افضلیت کی بات کہی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم داؤدی کی بھی تعریف کی، صلاۃ داؤد علیہ السلام کی تعریف کی. تو یہ تو تعریف کی ہے. اگر کوئی کرتا ہے اس طرح تو بہتر ہے، ورنہ آدمی ربع لیل پڑھتا ہے، ثمن لیل بھی پڑھتا ہے، تو بھی وہ تہجد تو تہجد ہو جائے گی. تہجد بس جو بھی رات میں سو. ہم لوگ فجر کی نماز سے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے پہلے اٹھ کے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں ڈائریکٹ، پھر نہیں سوتے ہیں نماز تک کا، تو وہ تہجد میں شمار ہوگا نا شیخ؟ بالکل بالکل، وہ تو تہجد ہی ہے. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ.